اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصدق اللہ العظیم ورسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند آقا دو جہان شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عشق قلب کے ساتھ، جنون کے ساتھ، مجونیت کے ساتھ اور جو ہے مست ہو کر اس کے ساتھ مستی میں آ کر، نبی کی محبت میں مستی میں آ کر درود و سلام کا ذکر بلند کریں، میرے ساتھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد و اہلہ۔ بزرگۂ دین فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا تو اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا تو اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ہم یوں کیوں نہ کہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ پہ ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے میرے آقا کا، تو ورنہ مجھ پہ ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ پہ ایسی بات نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا جتنا دیا ہے میرے اس سرکار نے، جتنا دیا ہے میرے اس سرکار نے، مجھ پہ اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا ہے میرے مرشد عطار نے، مجھ پہ ایسی بات نہیں، یارو جتنا دیا ہے میرے غوث نے مجھ پہ ایسی بات نہیں، جتنا دیا ہے میرے داتا علی حجویری نے،
ورنہ مجھ پر ایسی کوئی بات نہیں، جتنا دیا میرے بابا فرید گنج شکر نے، تو مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں، جتنا دیا ہے میرے بابا جی سرکار بشیر رحم اللہ نے، تو مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ فقط میں یوں کہوں گا جتنا دیا ہے میرے اس مرشد مولانا نور محمد سرکار نے، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جو مجھ کو علم ملا ادب ملا ان کے صدقے، میرے استاد محترم مولانا خیر محمد رضوی سرکار سے، نہیں تو مجھ پہ ایسی بات تو نہیں، جتنی عیش و رام عزتیں شہرتیں ملی ہیں ان بزرگوں کے توسل، ورنہ مجھ پہ یارو ایسی بات نہیں۔ عزیزان محترم، حمد و ثنا کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پاک کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت مجھے اس قرآن مجید کی تلاوت کے تحت حق بولنے کی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ پاک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کا دن گزرا، غالباً آج دوسرا دن ہے، تو اسی سلسلہ میں یہ لوگ جو فیصل آباد سے میرے دوست محترم جناب ارشد اطاری صابری، اور یہ جو محترم دوست یہ جو کیمرہ مین آصف صاحب، یہ فیصل آباد سے آئے اور میلاد کا پروگرام اہتمام کیا، اور مجھے مدعو کر کے ان لوگوں نے اپنے اظہار خیال کی عرض کی اور کہا کہ آپ کچھ الفاظ ہمیں عنایت فرمائیں اور تلاوت کے بیان کے نبی کی شان کے علی مرتضیٰ کی شان پہ۔ تو میں نے ان دوستوں کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی محبت کا مل تو نہیں دے سکتا جتنی یہ محبت کے ساتھ سفر کر کے آئے اور اس دربار میں آ کر پروگرام کا اہتمام ان لوگوں نے کیا۔ تو کیسی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا
کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جن کو میری سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جن کو میری سرکار بلاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں، جن کے مقدروں میں عبادت لکھی، جن کے مقدروں میں کسی کے ساتھ مدد کرنا لکھا، جن کے مقدروں میں نیکی کرنا لکھی، جن کے مقدروں میں عبادت کرنا لکھی، جن کے مقدروں میں میلاد کرانا لکھا، جن کے مقدروں میں تلاوت کرنا لکھا، جن کے مقدروں میں نعت پڑھنا لکھا، جن کے مقدروں میں خطابت کرنا لکھا، جن کے مقدروں میں امامت کرنا لکھا، جن کے مقدروں میں جھاڑو دربار کا پھیرنا لکھا، جن کے مقدروں میں دربار میں آ کر تلاوت کرنا لکھا، جن کے مقدروں میں جو درباروں کے لوگوں کے جوتے اٹھانے والی نوکری لکھی، جن کے مقدروں میں عبادات لکھی، جن کے مقدروں میں ایسے جیسے سرکار کی محبت لکھی، تو پھر یوں نہ کیوں کہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے تلاوت کا شرف حاصل کیا، غالباً یہ میرا چوتھا پارٹ یا تیسرا پارٹ کا موضوع ہے۔ تو موضوع سٹارٹ میں یہی چلتا آ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ مقصد مراد جو ہے اس پارٹ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ کی شان، اللہ والوں کی شان بیان ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں تعلیم مل جائے کہ اچھی صحبت ضائع نہ ہو، علم ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، مگر میرے مرشد تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھی صحبت جو ہوگی وہ قیامت والے دن بھی آپ کو بخشا دے گی، جو علم ہے وہ بخشائے گا نہیں۔ تو عزیزان محترم، اچھی صحبت میں آ کر ان دوستوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ تو بات یہ تھی کہ ہم چوتھے پارٹ یا تیسرے پارٹ کی یہ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز میں نے پچھلے بیانات میں بھی کہا، نماز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلط، قرآن حج عمرہ اپنی جگہ پہ مسلط، اور کوئی بھی جو فرض کام ہے اپنی جگہ پہ مسلط، مگر کچھ یوں عرض کروں گا کہ اگر ہم نماز قائم کریں تو پھر ادا بھی ہو جاتی ہے، مگر قائم کرنے کا طریقہ آئیے ہم پاک علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ قائم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی شان کے قربان جاؤ، اللہ اکبر، ان کی شان پہ قربان جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے، جو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی ہے علی مرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ، اے حیدر قرار، اے ید اللہ کے ہاتھ والے۔ علی مرتضیٰ کے پاس آدمی آیا، عزیزان محترم، اس آدمی نے عرض آ کر کی، اے علی مرتضیٰ، اے حیدر قرار، اے شیر خدا، میں ایک عرض کرنا چاہنا ہوں۔ میرے علی مرتضیٰ نے فرمایا، بول بول، کی منگنا چاہنا ہے، کی کہنا چاہنا ہے، کی سوال کرنا چاہنا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ ان کی سخاوت پر، قربان جاؤ ان کی محبت پر، قربان جاؤ ان کے طریقے پر، قربان جاؤ ان کی رہبریت پر، قربان جاؤ ان کی شریعت پر، قربان جاؤ ان کی صورت
پر, قربان جاؤ ان کی سیرت پر, قربان جاؤ ان کی محبت پر, قربان جاؤ ان کی انس پر. اللہ اکبر. آدمی آیا, سلام عرض کی یا اے علی مرتضیٰ, میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں, اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میرے علی مرتضیٰ نے محبت عظمیٰ رکھتے ہوئے فرمایا, بول بول کی منگنا ہے کی کہنا چاہنا ہے. اے علی مرتضیٰ, میں نمازاں بھی پڑھدا واں, میں قرآن دا ذکر بھی کردا واں, عبادتاں بھی کردا واں, صدقے خیراتاں بھی دینا واں, میں سب عمل کردا نیکی دے, مگر میرے گھر پریشانیاں نہیں جاندیاں پیاں, میں مشکلات ازمائشاں دے پھسیا واں. اے علی مرتضیٰ, ازمائش دا کی فرق ہے؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا, علی مرتضیٰ نے فرمایا, اے بندے خدا, جن کے اوپر ازمائشیں آ جائیں, جن کے اوپر ازمائشیں آ جائیں, جن کے اوپر ازمائشیں آ جائیں, رب کریم ان کے اوپر راضی ہوتا ہے. وہ ازمائش ہوتی ہے, وہ امتحان ہوتا ہے, وہ ازمائش ہوتی ہے. جن کے اوپر میرا رب تے رب رسول راضی نہیں ہوگا, نہ تو وہ قرآن پڑھ سکے گا, نہ تو وہ عبادت کر سکے گا, نہ تو وہ روزے رکھ سکے گا, نہ تو وہ صدقہ دے سکے گا, نہ تو وہ خیرات کر سکے گا, نہ تو وہ عبادت کر سکے گا. علی مرتضیٰ, مجھے سمجھ نہیں آئی. علی مرتضیٰ نے فرمایا, او چلے اوے, اگر رب راضی ہے تو مسجد جانا ہے, اگر رب راضی ہے تو حج کرنا ہے, اگر رب راضی ہے تو عمرہ کرنا ہے, اگر رب راضی ہے تو ولی دی درگاہ تے جانا ہے, اگر رب راضی ہے, اگر رب راضی ہے تو روزے رکھتا ہے, اگر رب راضی ہے تو زکاتہ دینا ہے, اگر رب راضی ہے تو سخاوت کرنا ہے, اگر رب راضی ہے تو غریباں دا احساس کرنا ہے, اگر رب راضی ہے تو ہر عبادت کرنا ہے. تو معلوم ہویا تیرے تے آزمائش ہے, پریشان نہ ہو بے لیا. تو اج کل دا دور فکر چ کی ہے؟ اج کل دور فکر چ یہ ہے کہ اگر اسی قرآن پڑھتے ہیں تو اسی احسان سمجھ لینے ہیں, اگر اسی نماز پڑھتے ہیں تو اسی کہنے کہ بہت بڑی عبادت کر لی. نہیں یارو, نماز اپنی جگہ دے مسلط, نماز اپنی جگہ دے مسلط, قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ پہ مسلط, عبادات کوئی بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلط. مگر یاد رکھیں, یہ وہ طریقہ ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں بھی ادا کروائی اور قائم بھی کروائی, مگر غریبوں کا احساس کیا, مستحقوں کا احساس کیا, اور بے سہاروں کو سہارا دیا, غریبوں کا سہارا بنے میرے آقا. اور یہ ہے عبادت. عزیزان محترم, یہی طریقہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا, انہوں نے زندگی گزاری. یہی طریقہ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہی طریقہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی طریقہ میری مراد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ زندگی بسر کی. نماز بہت افضل ہے, قرآن پڑھنا بھی افضل ہے, کوئی بھی عبادت وہ بھی افضل ہے, مگر سب سے بڑی یہ چیز افضل ہے کہ اگر کوئی بھی انسان آپ سے سوال کرے اور آپ سے صدا لگائے تو یقین مانو, دے کر دیکھنا, میرا اللہ اتنا ہی دگنا عطا فرما دے گا, کیونکہ ان کے یاروں کا عمل تھا, کیونکہ یہ ان کے یاروں کا عمل تھا, ان کے پیاروں کا عمل تھا, ان کے محبت والوں کا عمل تھا. جس طرح کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ان کا طریقہ ہے, اس لیے وہ بے خوف ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ بروز قیامت کا معاشر کا دیہڑا ہوگا تو جہنمیوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا, میرے آقا تشریف فرما ہوں گے, اللہ اکبر, تو یہ ماجرا دیکھ رہے ہوں گے, تو میرا اللہ فرمائے گا, محبوب مت سمجھی کہ تیری امت کو میں کچھ سزا دوں گا, بس ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, میرے محبوب, میں نے پڑھا کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو دوزخیوں کو اور جنتیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کو جب یہ کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں چل جاؤ, تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ تمالے مستی میں جھوم کر دوزخ میں شامل ہو رہے ہیں. میرے اللہ کے نبی اقرار کرنے لگے, کہا نم اے محبوب ٹھہر جا, اے محبوب ٹھہر جا, یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جنتیوں کو دوزخ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. پھر اللہ فرمائے گا, الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے حبیب ان کو کوئی خوف نہیں، اس لیے اس کو دوزخ نہیں لگ رہی، اس لیے اس کو دوزخ کا خوف نہیں آ رہا، اس لیے ان لوگوں کو کوئی دوزخ کا خوف اس لیے نہیں کہ ان کو یقین ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کی برداشت کا جو ہے ہم نے حاملہ برداشت کا جو ہے ان کا نقصان نہیں کیا، برداشت کیا، عمل کیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، عمل کیا، اور دوسروں کے ساتھ محبت کی، تعاون کیا، اور لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ پیارے حبیب ان لوگوں کو یہ یقین ہے تو اس لیے ان کو دوزخ کی آگ کا خوف نہیں۔ تو دوزخیوں کو جب یہ حکم دیا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ تو دوزخیوں نے بہت صدائیں لگائی، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے، یا رسول اللہ ہمیں ان سے معافی لے دیں، ہم دنیا میں جائیں گے، دنیا میں جا کر ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، پھر میرے اللہ کہے گا میں کیسے آپ کو جنت میں بھیجوں کہ میں نے دروازے کی دستخط دی، دروازے کی دستخط دے کر میں نے سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے، تو تو نے کہا اللہ بھلا کرے، اور میں نے پھر صدا لگائی، تو نے کہا چلے جاؤ کوئی چیز نہیں ہے، مگر تیرے گھر میں چیز موجود تھی تو تو نے صدا لگانے والوں کو دی تو وہ میں تھا۔ وہاں دوزخیوں نے کی یا اللہ آپ تو ہر چیز سے پاک ہو، آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کی آنکھ نہیں، آپ کا دل نہیں، آپ جسم سے پاک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اس کے محبوب سے محبت کرے، جو اس کے محبوب سے محبت کرے تو یہ ہے ان کی شان کا عالم، جو محبوب کے ساتھ محبت کرے یہ ہے ان کی شان کا عالم، جو محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے یہ ہے ان کی زندگی کا عالم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہو تو وہ حق ہو جائے، وہ سو جائے، اور ان کا یہ ہے عالم شان کا۔ عزیزان محترم، دوزخیوں نے سوال کیا تو پھر اللہ نے یہ کہا کہ میں نے صدا لگائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخیوں نے سوال کیا یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تو پھر کیسے تو دنیا میں آ کر سوال کر لیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، وہ میری قرب میں آ جاتا ہے۔ حدیث قدسی موجود ہے، میں نے کتابوں میں الحمدللہ یہ پڑھی ہے اور اپنے استاد محترموں سے بھی یہ سنی ہے کہ حدیث قدسی میں یہ ہے کہ وہ بندہ میرا بن جاتا ہے، وہ میری قرب میں آ جاتا ہے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کا چہرہ بن جاتا ہوں، ان کا دل بن جاتا ہوں، ان کا ذہن بن جاتا ہوں، ان کا ضمیر بن جاتا ہوں، ان کے قدم بن جاتا ہوں۔ یا اللہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، قدم کیسے بن گیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کا یار بن جائے میں اس کا یار بن جاتا ہوں، جو میرے محبوب کا یار بن جائے تو میں ان کا یار بن جاتا ہوں، اس لیے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ان لوگوں کے بارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی، وقت بہت قلیل ہے، مجھے ایک اور وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے جو میں نے پڑھی بھی اور بہت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ید اللہ کا ہاتھ، اونچی بولو، علی ید اللہ کا ہاتھ، علی ید اللہ کا ہاتھ، علی ید اللہ، علی کی آنکھ ید اللہ کی آنکھ، علی کا دل ید اللہ کا دل، علی کے قدم ید اللہ کے قدم، علی کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ، علی کا سایہ ید اللہ کا سایہ، علی کا جسم ید اللہ کا جسم، اور جسم ید اللہ کا میں نے کیا ہے، میرے اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ کا مطلب ہے خدا کا ہاتھ، ید اللہ کا مطلب ہے، ید اللہ کا مطلب ہے خدا کی آنکھیں، ید اللہ کا مطلب ہے، ید اللہ کا مطلب ہے خدا کا دل، خدا کی روح، خدا کا کرن، خدا
خدا کی کرن، خدا کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، پھر جا کر بنتا ہے الا ان اولی اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ عزیزان محترم، علی مرتضیٰ کا یوم شہادت آیا، میں نے نوٹ کیا، اور میں نے کل پیش میں کچھ دن پہلے انڈیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لوگ بہت رغبت کر رہے ہیں، دربار میں آ رہے ہیں، مگر میں نے ایک ماجرا دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزیزان محترم، جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس دربار میں بیٹھ کر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کا دے دو، اور ان کی بچی ہے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ بھلا کرے، آئے تو ولی کے در میں، وہ بگلے اور جن کے در پہ آئے وہ بھی تو سخاوت میں ولی بنا، اور تم کیوں نہیں ان کی نسبت پہ چلتے؟ ارے بھائی، میں نے یہ بھی دیکھا ایک آدمی بھوکا اس دربار میں باہر بیٹھ کر ستاہ لگا رہا ہے، امید رکھ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کوئی میرا بھائی آئے گا، میری مدد کرے گا، مجھے کھانا کھلائے گا، مگر اللہ واللہ وہ اس آدمی نے کھانا نہیں کھلایا۔ میں نے ایک اور ماجرا دیکھا، افطاری کے ٹائم ایک آدمی کو پیاس لگی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ لوگ دربار میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، مگر ان کو پانی کسی نے نہیں پلایا۔ میں نے اور دیکھا ایک واقعہ، اور ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک بچی تھی۔ جب یقین مانو، اگر آپ محاسبہ کریں، اگر آپ کی بیٹیوں کے پاس کپڑے نہ ہو، آپ کی بیٹیوں کے پاس کوئی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ ہو، تو آپ کی بیٹیوں میں کیا بیتے گی؟ اگر یقین مانو، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو، یار یہ سوچ پیدا کر لو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور یقین مانو، مدرسوں کو تو بہت لوگ دیتے ہیں، اور مسجدوں کو بھی بہت دیتے ہیں، کیونکہ مسجد جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں، اور مدرسہ جو ہے وہ کسی انسان کا محتاج نہیں، مگر انسان اس لیے محتاج ہے کہ ان کو سبق مل سکے، ان کو عبرت مل سکے۔ عزیزان محترم، وقت بہت قلیل ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم صدقہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، چہرہ سجا کر ماما شریف سجا لیتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں وضو کر کے، تو جب قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ارے بھائی، دل کا وضو بھی کر لو، آنکھ کا وضو بھی کر لو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ اس آدمی کی جو بچی ساتھ لے کر کھڑا ہو کر سوال کر رہا تھا، تو سوال کسی نے پورا نہ کیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کیا، وہ تو میرے اللہ نے اس کا سوال پورا کیا۔ میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کا سوال پورا کرنے کے لیے؟ تو پھر یوں کہتے ہیں، یہ کرم ہے ان کا ورنہ مجھ پہ ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ پہ ایسی بات نہیں۔ پھر یوں نہ کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے۔ عزیزان محترم، میں نے بیان میں یہ عرض کیا کہ علی ید اللہ کا ہاتھ، علی کی آنکھ ید اللہ کی آنکھ۔ میں نے بیان میں یہ بھی عرض کیا کہ ید اللہ کا دل، علی کا دل ید اللہ کا دل، اور علی کی روح ید اللہ کی روح، یہ ایسے کیوں کہا گیا؟ غور کیا کبھی نہیں؟ معلوم ہوا کہ جو رب کا بن جاتا ہے، اس کے رسول کا بن جاتا ہے، تو پھر ید اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے میرا داتا۔ پھر میرا داتا ید اللہ کی، میرے داتا کی آنکھ ید اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، میرے داتا کا دل ید اللہ کا دل بن جاتا ہے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا جسم ید اللہ کا بن جاتا ہے جب اللہ کا بن جاتا ہے کوئی بندہ، اور اللہ کے رسول کے مطابق کوئی زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے۔ ارے بھائی، بڑے بڑے نام گواروں کو لوگ بہت دینے والے، بہت سے لوگ دینے والے، جو
جو پرسنالٹی میں نام ذات نام لوگ نہیں ہیں، جن کی دنیا میں شہرت نہیں ہے، چھپے ہوئے لوگ ہیں، تو یارو اگر مشاہدہ کریں، اگر وہ دنیا میں سے چھپے ہوئے ہیں ہم کو نہیں پتہ، تو اللہ اکبر، اللہ کے قریب کتنے ہوں گے یار، جو کسی کا سوال نہیں کرتے۔ کچھ یہ نہیں کہتا کہ میرے بچی نے مجھ سے لباس مانگا، میرے پاس گنجائش نہیں، کچھ یہ نہیں کہے گا۔ میری بچی نے کہا کہ عید والے دن پاپا سیویاں پکاری، تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، خوشی نہیں۔ کسی نے کہا کہ میرے بچوں کے پاس جوتوں کے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی، ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے، جیسے میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار بھی بناتا ہوں کہ میں نے نئے کپڑے پہنے، ماما شریف جو سیم پہنا، جو ہاتھ میں انگوٹھی سیم پہنی، کیا خوبصورت لگوں، کن کو لگوں؟ دنیا کو۔ اور اے بھائی، مجھے بھی یہ عمل کرنا چاہیے کہ میں خوبصورت لگوں اللہ کو، میں خوبصورت لگوں اس کے رسول کو، میں خوبصورت لگوں ان کے یاروں کو، میں خوبصورت لگوں حیدر کرار کو، میں خوبصورت لگوں ان ولیوں کو، میں خوبصورت لگوں میں اپنے اللہ کو۔ پھر رب بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر رسول بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر ان کے چار یار بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر اولیاء کرام بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر جا کر بنتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور کول یاد آ گیا، کیونکہ یوم شہادت کا وقت کل ہی گزرا ہے، پاک علی مرتضیٰ کا۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی، اور دیکھو کہ ہم اس طرح کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور علی مرتضیٰ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت قریب آ گئی ہے، میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے۔ ارشد بھائی ذرا قابل غور بات کرنا ہو، میرے آصف برادر آپ بھی غور کرنا، میں تمہاری توجہ کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤ، علی مرتضیٰ سوال کر رہے ہیں، جس سے سوال کر رہے ہیں، کس سے سوال کر رہے ہیں؟ جن کے بارے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا، تلک الرسولنا فضلنا بعضهم علی بعض منهم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر، جن کے بارے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک میرے مصطفیٰ کی شان بلند کی، میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا، میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا، میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا۔ بلکہ میں نے قرآن کا ایک لفظ یاد آ رہا ہے عزیزان محترم، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری عبادت کرو میں تیرا ذکر کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں تجھ سے محبت کروں گا، تم مجھ سے راحت رکھو میں تجھ سے راحت رکھوں گا، تم مجھ سے انس رکھو میں تم سے انس رکھوں گا، تم مجھ سے مانگو تو میں دوں گا مصطفیٰ کے ذریعے، میں دوں گا مصطفیٰ کے غلاموں کے ذریعے، کیونکہ قرآن میں یہ ذکر ہے۔ عزیزان محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، علی مرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں عرض کرنا چاہنا ہوں، میرے اللہ دے حبیب نے فرمایا، دس علی مرتضیٰ کی پوچھنا چاہنا ہے تے کی دسنا چاہنا ہے؟ تے علی مرتضیٰ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، میری موت دا وقت آ گیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا، اب غور کرنا اس نقطے پہ، میرا موضوع وہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس قول سے بھی، اس روایت میں سے بھی یہی ثابت ہوگا، جب علی مرتضیٰ کو بتایا کہ علی تو اب نہیں مرے گا، اب نہیں آپ کو موت آئے گی، اب نہیں تو سوئے گا۔ یا رسول اللہ، کب سوؤں گا؟ ہائے، قربان جاؤ سلی سے، قربان جاؤ سلی سے، یا رسول اللہ کب سوؤں گا؟ تو علی مرتضیٰ کو جب میرے آقا نے بتایا نا کہ جب تیرا خون کے ساتھ تیرا سر رنگ دیا جائے گا
ہاں تیری داڑھی خون کے ساتھ رنگین ہو جائے گی، اس وقت تیری موت ہوگی، اس وقت تیری موت ہوگی۔ ارے بھائی ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم فلاں جگہ میں جائیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا تو ہم نہیں جاتے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر داتا علی حجویری کے ہجوم میں بیٹھیں گے، اگر کوئی ادھر دھماکہ ہو گیا بھئی موت آ جائے گی، تو وہ نہیں جائیں گے، اور جاتے میں نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں واقعہ وہی عرض کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ میں نے ایک دوست تھا مولوی، تو میں نے ان کو کہا آؤ لاما صاحب داتا صاحب چلے۔ نہیں جمال بھائی ادھر نہیں جانا۔ میں کہا لاما صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ ادھر ایک دھماکہ آگے ہوا ہے، اس نے دعوت اسلامی جیسا رنگ پہنا تھا۔ تو میں نے اس لاما کو یہ سوال کیا پھر تیری عبادت کہاں گئی، تیرا تقوی کہاں گیا، تیری محبت کہاں گئی، تیرے بیان کہاں گئے، تیری جو اظہار خطابت وہ کہاں گئی، اور تیرا ذاتی عمل کہاں گیا، تیرا من کہاں گیا؟ اگر تو ایک بم سے ڈر جائے تو پھر تجھے اللہ کا خوف کیا ہوگا؟ ارے بھائی اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرا نقطہ یہی ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں۔ تو ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ دیکھو کہ علی مرتضیٰ کو جب پتہ چلا کہ داڑھی خون کے ساتھ رنگین ہو جائے گی اور آپ کی زلفیں جو ہے وہ خون کے ساتھ لپت ہو جائیں گی، اے علی اس وقت تیری موت ہوگی، یاد رکھنا۔ تو علی نے قبول فرمایا، ڈرا نہیں۔ جب میدان کربلا کا وقت آیا، یہ نہیں کہ فاطمہ کو طلاق دے دی ڈر کے کہ میں نے نبی کی بیٹی لی تو کافر مجھے مار دیں گے۔ ایسا بھائی آپ کی توجہ کا میں محتاج ہوں، اس بات کو قابل غور رکھنا کہ وہ یہ نہیں کہ علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ ان کے نبی کا در چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ ان کا سلام کا پرچم لہرانا چھوڑ دیا۔ ارے بھائی واقعات تو بہت ایسے ہیں۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے واقعات اگر میں سناؤں تو میں کچھ یوں کہتا ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ میں ہل کر ریزہ ہو سکتا ہے، سورج نزول سے غروب ہو سکتا ہے، اور رات سے دن ہو سکتی ہے، اور دن سے رات ہو سکتی ہے، دوپہر سے شام ہو سکتی ہے، وار بٹن سے ہم سفر کر کے کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں، مگر آئیں گے ہم اسی مقام پہ جس جگہ پہ رہنے والے ہیں، تو پھر ہم مقیم ہو جائیں گے اس جگہ کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شان جو ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، درخت کے پتے گر سکتے ہیں، بادل گرج سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، قیامت کے بعد بھی قیامت آ سکتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ساری رات ہم بیان کرتے رہیں تو رات ختم ہو جائے گی، یقین مانو شان میرے مصطفیٰ کی ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ کو جب پتہ چلا اللہ اکبر تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ یہ مولوی جمال محکمہ پولیس میں ہے تو اپنے آفیسروں کی جو ہے وہ بڑی بخت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک ایسا ڈی پی او دیکھا، اس کے ساتھ میری سیٹنگ ہوئی، اس کا نام ہے اکبر ناصر خان۔ تو میری جب اس کے ساتھ ملاقات فرسٹ ہوئی تو میں نے اس نے مجھے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے، آپ بڑے خفا رہتے ہو محکمے سے۔ تو اس وقت میرے سٹار کی جاب کا، تو میں نے ان کو عرض کی کہ ہمارے اس ضلع میں ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو یقین مانے تاریخ گواہ ہے، ریکارڈ گواہ ہے، اکبر ناصر خان جب ڈی پی او ننکانہ رہا تو اس نے رشوت ختم کر دی، اور اس نے ایم پی ایم این اے کو ہراسمنٹ کیا، بجلی چوری کرنے والوں کو بھی پکڑا، ڈیکیٹوں کو بھی پکڑا، ایم پی ایم این اے کی جس کی پروچ آتی ان کو بھی گرفتار کر لیتا تھا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے بے خوف، ایسے لوگ ہوتے ہیں بے خوف۔ ایک ڈی پی او کچھ ایک سال پہلے بڑا ہی اچھا ڈی پی او منصور عالم صاحب، جو اس وقت اکاڑا میں ڈی پی او ہے، کیونکہ میں ان افیسروں کے قریب الوقت رہتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون افیسر کرپٹ ہے کون نہیں۔ تو عزیزان محترم اس کا بھی ایسا ہی عمل تھا، اور کافی میری منصور عالم صاحب سے بات اس موضوع میں ہوتی رہتی تھی حقوق العباد میں، اور انہوں نے عمل بھی کیا، انہوں نے اچھا سمجھا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ایک کانسٹیبل ہے تو
کانسٹیبل بطور حجام ہے تو میں ان کی بات سن کر عمل کروں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ بات کن کی ہو رہی ہے یار، اس نے دیکھا کہ بات کس گھرانے کی ہو رہی ہے، اس نے جمال دین کو نہیں دیکھا۔ یہ ہیں لوگ بے خوف، ایسے ہوتے ہیں بے خوف۔ آئیے میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، یہ کچھ آج کا واقعہ ہے۔ ہمارے ادھر ننکانہ صاحب میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مسعود صاحب تھے، تو خدا کی قسم میں نے بہت قریب ہو کر دیکھا، قریب بیٹھ کر بھی دیکھا۔ مجھے ایک کام پڑا تو میں نے کہا حضور وہ پارٹی جو ہے وہ میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، مگر وہ ڈیمانڈ آپ کی پوری کریں گے۔ تو اس نے اللہ کی قسم یہ کہا جمال دین اللہ کا خوف کرو، تو نے داڑھی بھی ماشاءاللہ رکھی، پگڑی بھی رکھی، لباس جو پہنایا آپ نے، حجاب جو پہنا ہوا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم شریعت کے بڑے پابند ہو۔ یہ تم بات کر رہے ہو، یہ تم مجھے کہہ رہے ہو رشوت لینی ہے؟ ہاں وہ حق میں پارٹی ہوگی تو میں اس کا فیصلہ حق پہ کروں گا، اگر پارٹی جھوٹی ہوئی تو تیرے کہنے پہ میں فیصلہ اس کے حق پہ نہیں لکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں یارو جو بے خوف، اس کو کہتے ہیں اللہ والے۔ داڑھی رکھنے سے اللہ والے، داڑھی رکھنے سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے، ماما شریف پہننے سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ دل قلوب سے من سے روح سے اپنے آپ کو مان لینا ان کا غلام، پھر جا کر زندگی بنتی ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ایسے زندگی بسر کر لیں جیسے سیدنا حیدر کرار نے کی، ایسے زندگی بسر کر لیں کہ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ایسے زندگی بسر کر لیں جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ایسے زندگی بسر کر لیں جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ایسے زندگی بسر کر لیں جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کی اور حکم دیا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر لے، تاکہ پھر ہم بھی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا تو اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم مجھے ایک اور قول یاد آ گیا پاک علی مرتضیٰ، کیونکہ یہ نقطہ نظر اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو یوم شہادت ہے یہ علی مرتضیٰ کی ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کا قول مبارک واللہ میں نے تو بیان کچھ اور سوچا تھا، لیکن یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول کی عطا ہے، ان ولیوں کی عطا ہے کہ وہ علم میرے ذہن میں ڈالتے جا رہے ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے، مجھ پہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کا کرم ہے، مجھ پہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عزیزان محترم پاک علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ اے علی مرتضیٰ اگر سبق سیکھنا ہو تو کس سے سیکھا جائے؟ اللہ اکبر۔ میرے علی مرتضیٰ نے فرمایا، ان کا قول مبارک کہ دنیا بہترین زمانہ استاد ہے، زمانے سے سیکھو۔ اور مگر کوئی یہ قول سن کر یہ کہے کہ زمانے میں شرابیے بھی آتے ہیں، کوئی قول پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ زمانے میں شرابیے بھی آتے ہیں، زانی لوگ بھی آتے ہیں، یہ بھی تو زمانہ ہے۔ اور نہیں بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ علی کہے کہ چغل خوروں کے پاس بیٹھو، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا علی کے قول کا یہ اشارہ ہے؟ یہ اشارہ نہیں، علی کے قول کا اشارہ ہے زمانے سے سیکھو، اس زمانے سے۔ علی کا اشارہ ہے، میرے علی کے قول مبارکہ یہ اشارہ ہے کہ داتا علی حجویری سے سیکھو۔ میرے علی مرتضیٰ کے قول مبارکہ یہ اشارہ ہے کہ تم ان کے غلاموں سے سبق سیکھو، ان کے تعلیمات پہ عمل کرو اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ ہے زمانہ۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کے لیے اس قول کو اپنی طرف لے جاتے ہیں، اور نہیں میرے بھائی، وہ اتنی بڑی ہستی ہو کیا وہ اتنی بڑی ہستی زمانے کی طرف دوڑ سکتی ہے؟ نہیں، مگر زمانے میں سے یہ کہا کہ ڈھونڈو اللہ والے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے۔ خودی کو بلند اتنا کرو، خودی کو بلند اتنا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں سے پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو بلند اتنا کرو، کسی درگاہ میں جا کر تو وہ ولی کامل مرد کلندر آپ سے پوچھے کہ بچے تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو بلند اتنا کرو کہ جب تم دربار میں آؤ مولانا نور محمد سرکار میں تو یہ آپ سے راتوں کو خوابوں میں پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ اٹھے تو بعد میں، نیند میں پہلے آ جائے تو پھر مان لینا کہ علی نے فرمایا کہ اس زمانے سے سبق سیکھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جوئے والے لوگوں کے پاس بیٹھو، یہ نہیں فرمایا شرابیوں کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا زانی لوگوں کے پاس بیٹھو،
یہ نہیں کہا بغاوت کرنے والے کے لوگوں کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا جو ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے اس زمانے میں بیٹھو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ اشارہ آتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اور آپ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو آپ کا باطن صاف ہو جائے گا، دھل جائے گا، آپ کی آنکھیں برائیوں سے دھل جائیں گی، آپ کا من برائیوں سے دھل جائے گا، آپ کا دل من سے دھل جائے گا۔ تو علی مرتضیٰ کے قول مبارک کے مطابق بھی میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی اور آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے جو بے خوف ہوتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر الحمدللہ یہ اگلے پارٹ میں بھی میں دوبارہ عرض کروں گا اگر جب اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور صحت دی۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے آج اس منڈی واربرٹن کے اندر اس مولانا نور محمد دربار میں آ کر مجھے مدعو کیا۔ ہاں، پہلے مدعو کرنے سے پہلے میرے من میں ضرور تھا صبح کا کہ آج میں دربار میں بلاؤں گا ان لوگوں کو، لیکن بات ہی ایسی بن گئی، ورنہ مجھ پہ ایسی بات نہیں۔ وہ رابطہ ہوا تو یہ لوگ آ گئے۔ آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق دے اور ہمت دے، اور اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے اور ہمت دے۔ اور جو لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ کسی کا حق کھاتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ کسی کا حق لے لیتے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اس کا نام ہے نماز قائم، کہ اگر آپ نماز پڑھو تو اندر کی نماز بھی قائم کرو یار، اندر کی نماز بھی قائم کرو۔ وہ یار ایسا کر لو، میرے نبی کے بڑھ کے کوئی ہستی تو نہیں ہے نا، تو میرے نبی کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے۔ کیا بچھائے گئے؟ کانٹے بچھائے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفتار کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، کانٹے چپتے جا رہے ہیں، رکے نہیں، کیونکہ یار کی محبت میں دیوانہ میرا محبوب، یار کی انس میں میرا ہے دیوانہ محبوب، اور محبوب کے محبوب جو ہے دیوانے ہیں ان کے محبوب کے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیا یہ حق ہو، سچ ہو، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ آپ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔